السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دیا پچھلے کافی ایپیسوڈز پر۔ خیر، اس کے بعد ایک ہی ایپیسوڈ بچی ہے۔ ساویار، تم راضی ہو نا؟ جی امی، اللہ نے اپنا بہت کرم کیا ہے ہم پر۔ تابش ایک اچھا لڑکا ہے، میں جانتا ہوں وہ یہ شال کو خوش رکھے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دعا کے گھر والے آ گئے۔ پہلے تو امی ہی ان کے پاس بیٹھی رہی اور ارہا اپنے چاچو چاچی کے ساتھ کھیلتی رہی۔ آپ جانتی تو ہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور دونوں بچوں کی رضامندی ہے، اس لیے ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ان کا رشتہ طے کر دیں۔ دعا کی امی نے کہا، 1 سال کے بعد شادی کر دیں گے۔ دعا کی امی نے کہا، جی ٹھیک ہے، بچوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، باقی جیسا آپ کہیں۔ پھر آپ بتا دیں کب کرنی ہے منگنی، کیونکہ احمد شاہ بھائی کینیڈا جا رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں ہم منگنی کی رسم ان کے سامنے ہی کریں۔ شہریار نے کہا، کل یہ شال کا نکاح ہے تابش کے ساتھ، ہم منگنی کی رسم بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ امی نے جواب دیا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ کیا نکاح؟ دعا کی امی نے حیرانگی سے کہا، جی تابش کے امی ابو آئے تھے رشتہ لے کر۔ میرے خیال سے اس سے اچھا لڑکا یہ شال کے لیے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اچھی بات ہے، یہ شال بھی اپنا گھر بسائے خوش رہے، مگر ہم ارہا سے ملتے رہیں گے اور تابش ایک اچھا انسان ہے۔ شہریار نے نرم لہجے میں کہا، کہاں ہے یہ شال بھابھی؟ میں ملنا چاہتی ہوں ان سے۔ حیا نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ضرور مل لو، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ شہریار اور حیا ارہا کو لے کر کمرے میں یہ شال کے پاس گئے۔ کیسی ہیں آپ؟ شہریار نے دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آؤ آؤ۔ یہ شال نے کہا۔ یہ شال حیا سے ملی اور انہیں بیٹھنے کا کہا۔ کیسا لگا شہریار حیا کو؟ یہ شال نے حیا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک تو بہت اچھا ہے۔ حیا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بہت اچھا ہے شہریار، تم بس اس کی قدر کرنا۔ یہ شال نے کہا، آپ بھی بہت اچھی ہیں، شہریار نے اداس لہجے میں کہا۔ یہ شال شہریار کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اگلے دن صبح یہ شال سو کر اٹھی اور اپنی امی کے کمرے میں جا کر ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ امی، میں بہت اداس ہوں آج۔ مگر کیوں یہ شال؟ تابش بہت اچھا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ امی نے یہ شال کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ زاویار تو دندناتا ہوا پورے گھر میں پھر رہا تھا اور ڈیکوریشن کروا رہا تھا۔ دوسری طرف جب سے احمد شاہ کو یہ شال کے نکاح کا پتہ چلا تھا وہ بہت اداس تھا، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ احمد شاہ، تیار ہو جاؤ بیٹا، تھوڑی دیر تک نکلنا بھی ہے۔ امی نے احمد شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، امی میں نہیں جاؤں گا، اور پلیز بار بار مت کہیے گا، آج رات 2 بجے کی میری ٹکٹ ہو چکی ہے۔ شہریار سے کہیں ارہا کو لے آئے، میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹا، جیسا تم کہو۔ یہ کہہ کر امی شہریار کے کمرے میں گئیں اور اسے کہا کہ ارہا کو لے آؤ، احمد شاہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہ رہا ہے۔ کیا بھائی نہیں جا رہے امی؟ شہریار نے کہا۔ نہیں، وہ نہیں جا رہا اور کہہ رہا ہے مجھے بار بار مت کہیے گا، اور رات 2 بجے کی اس کی فلائٹ ہے۔ امی نے اداس لہجے میں کہا، ٹھیک ہے،
میں لے کر آتا ہوں ارہا کو۔ آپ سب تیار ہو جائیں۔ اب دعا سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی تیار ہو جائے۔ شہریار یہ کہہ کر ارہا کو لینے کے لیے چلا گیا۔ دعا بھی تیار ہونے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ احمد شاہ نے کمرے میں جا کر اپنی ساری پیکنگ کر لی اور بیگ میں یہ شال کے ساتھ اپنی شادی کی فوٹو بھی رکھ لی۔ جب شہریار ارہا کو لینے کے لیے گیا تو وہاں پر کافی ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ آؤ شہریار، اندر آؤ۔ وہ یار، میں ارہا کو لینے آیا ہوں۔ بھائی کی آج رات کی فلائٹ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ وقت ارہا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شہریار نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں، لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ شہریار اندر گیا اور ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو کر ارہا کو آواز دی۔ میری بیٹی کے چاچو آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے یہ شال ارہا کو باہر لے کر آئی۔ کیا ہوا شہریار، خیریت؟ جی بھابھی، وہ بھائی کی رات کی فلائٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ وقت ارہا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اوہ اچھا، لے جاؤ، میں اس کا فیڈر بھی دے دیتی ہوں۔ یہ شال نے ارہا کو شہریار کو پکڑایا اور کچن سے فیڈر لینے چلی گئی۔ شہریار ارہا کو پیار کرنے لگا۔ ارہا کو کافی پہچان ہو گئی تھی اپنے چاچو کی۔ یہ لو، اس بیگ میں اس کا فیڈر اور سوٹ ہے، اگر ضرورت پڑی تو چینج کرنے کی۔ ویسے وہ کیوں باہر جا رہا ہے؟ یہ شال نے شہریار کو بیگ پکڑاتے ہوئے کہا۔ شہریار نے ایک دم یہ شال کی طرف دیکھا۔ بھائی کا کہنا ہے کہ اب ان کا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے وہ کینیڈا جا کر بزنس کو بڑھائیں گے۔ شہریار نے جواب دیا۔ اچھا، صحیح۔ یہ شال نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے، اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ شہریار نے یہ شال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کہو۔ کیا آپ خوش ہیں اس نکاح سے؟ پتہ نہیں شہریار، میں نہیں جانتی میں خوش ہوں یا نہیں ہوں۔ جو ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ امی نے ویسے بھی میرا نکاح کروا کر ہی رہنا تھا اور کل تابش کے گھر والے آ گئے رشتہ لے کر، اور میں نے ہاں کر دی، کیونکہ اب میں بہت ڈرتی ہوں، اب مجھ میں مزید دکھ سہنے کی ہمت باقی نہیں رہی۔ تابش کو تو میں جانتی ہوں، اس لیے ہاں کر دی میں نے۔ یہ شال نے تفصیلاً جواب دیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو فوراً سے پہلے مجھے کال کر دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو میری طرف سے الوداع کر دینا۔ یہ کہہ کر یہ شال اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل میں آج بھی کہیں نہ کہیں احمد شاہ باقی تھا۔ امی، میں تیار ہوں، ڈرائیور کو بھیج دیں۔ دعا نے امی کو کال کر کے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بھیج رہی ہوں۔ حیا، شہریار نہیں آیا کیا ابھی تک؟ امی نے حیا کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، ابھی تک تو نہیں آئے، میں کال کرتی ہوں انہیں۔ ابھی حیا موبائل لینے کمرے میں جا رہی تھی کہ شہریار ارہا کو لے کر اندر داخل ہوا۔ شکر ہے تم آ گئے، اب جا کر دعا کو پارلر سے لے آؤ۔ امی، میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ لے آئے گا اسے۔ ارے پیاری گڑیا، لاؤ مجھے دو اسے۔ حیا نے شہریار سے ارہا کو لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ اتنے میں احمد شاہ کمرے سے نکل کر آیا۔ آ گئی میری بیٹی، بابا کی جان۔ احمد شاہ نے ارہا کی جانب
بڑھتے ہوئے کہا، لیں بھائی، آپ کو دیکھ رہی ہے۔ حیا نے احمد شاہ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ ارہا کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اب باپ بیٹی خوب مستی کریں گے مل کر، امی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب دعا آ جائے پھر ہم نکلتے ہیں سب، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ شہریار یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا بھی شہریار کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار اب چلو تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میری جان، مجھے تیار ہونے میں 2 منٹ لگیں گے بس۔ جی 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 میں جانتی ہوں، تمہیں کون سے 2 منٹ لگیں گے، اسی لیے کہہ رہی ہوں جلدی سے شاور لے کر آؤ، میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں جو تم نے پہننے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ شہریار شاور لینے کے لیے گیا، اتنے میں حیا بھی تیار ہو گئی۔ جب شہریار واش روم سے باہر آیا تو حیا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، نظر نہ لگے میری حیا کو، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شہریار نے ٹاول باندھا ہوا تھا، وہ حیا کے قریب ہوا اور اس کے بال کان کے پیچھے کر کے اس کے کان میں آئی لو یو کہنے لگا۔ یہ سب باتیں بعد میں ہو جائیں گی، پہلے کپڑے چینج کر لیں جناب، اس سے پہلے کہ آپ کا یہ ٹاول کھلے اور یہاں پر کچھ اور ہو، حیا نے کہا اور کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ شہریار بھی ہنسنے لگا اور پیچھے ہو گیا۔ اچھا جی، چلو پہلے کپڑے پہن لیتے ہیں، بعد میں آرام سے رومانس کر لیں گے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے دعا کی آواز آ رہی ہے، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر حیا دعا کے پاس گئی۔ دعا اور امی ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے واہ، بہت پیاری لگ رہی ہو دعا، اللہ بری نظر سے بچائے۔ حیا نے دعا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ بھابھی، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ احمد بھائی کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے، ارہا بھی انہی کے ساتھ ہے۔ اوہ اچھا، ارہا کب آئی؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہے۔ دعا اٹھی اور احمد شاہ کے کمرے میں چلی گئی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی، اس کے بعد ایک ہی ایپیسوڈ باقی ہے۔